حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے چہیتے مرید تھے اور وہ ایک بہت بڑے شاعر بھی تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے وصیت فرمائی کہ جو میری قبر پر فاتحہ پڑھنے آئے وہ پہلے خسرو کی قبر پر جائے پھر میرے پاس آئے، اتنا چاہتے تھے۔ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی میں 2 کتابیں لکھیں اور محبوب الہی یعنی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیں اور عرض کیا کہ آپ کے خادم امیر خسرو نے گلستان بوستا کے مقابلے میں یہ کتابیں لکھی ہیں۔ فرمایا کس نے کہہ دیا تجھ کو ایسا کرنے کے لیے؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہاں اور تو کہاں؟ ارے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے مقام پر تو مجھے بھی رسائی نہیں۔ حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی چادر امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر ڈال دی، منظر بدل جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں بہت بڑا مجمع ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسٹیج پر رونق افروز ہیں۔ امیر خسرو اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو مجمع کے آخر میں جگہ ملی جہاں حاضرین نے جوتے نکال کر رکھے تھے۔ دیکھا کہ ایک بڑے میاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے پنکھا کے ذریعے ہوا دے رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں سعدی تم نے کیا شعر کہا تھا ذرا کہو تو صحیح۔ پنکھا کے ذریعے ہوا دینے والے شخص بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر فرماتے ہیں واہ تم نے کیا خوب کہا سعدی۔ بار بار حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داد دے رہے ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے وہ چادر ہٹا دی اور فرمایا دیکھا خسروی یہ شعر کہنے والا حضور کے دربار میں ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے تو بلغ العلا بکمالہ کہا تو اللہ کے نبی کو اتنا پسند آیا کہ مستقل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ ہمیں بھی اپنی مجلسوں میں درود کی کثرت کرنا چاہیے اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہیے۔ تو یہ اس سے معلوم ہوا کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا مقام تھا۔ ای بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ کے لکھنے پر اور مقام بلند ہو گیا۔